پڑے تو ایرانی قوم پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے، یہ جنگ میں شکست نہیں کھائے گی۔ اگر آپ ان کی ہر میزائل تباہ کریں، ان کا ہر ڈرون تباہ کریں، یہ فلسطینیوں کا رول ماڈل اپنائیں گے اور یہ پتھروں کے ساتھ آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ کہ ایرانی لوگ صرف اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے آپنائے ہرمز کے اوپر جو انہوں نے سیچ لگائی ہے، محاصرہ جو کیا ہے، اس کو کھولا جائے۔ میرا ریٹیلیشن ہوگا وہ بہت ہی دہشت ناک ہوگا۔ اب ان کی ہر بوٹ اور ہر بحری بیڑے کے اوپر یہ میزائل داغ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کو یہ بالکل چوک کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جتنے بھی ریجن کے اندر الائز ہیں اور انٹرسٹ ہے، یہ ایک خوفناک پھر صورتحال اختیار کرے گی۔ جو اگر یہ ان عملے کو آزاد کرتے اور یہ جو سیج ہے اس کو یہ پھر ریلیکس کر کے کھولتے ہیں، تو میرا خیال ہے ایرانی وفد آ جائے گی۔ ٹھیک اگر یہ کام آج رات کریں گے تو یہ آج رات آئیں گے، اگر کل کرتے ہیں تو کل آئیں گے۔ دوسری جو بات ہے، اگر جے ڈی وانس واشنگٹن سے نکلے گا پاکستان کی طرف، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کنفرمیشن ملے بغیر وہ موو کرے۔ اگر یہ فرسٹ راؤنڈ میں 21 گھنٹے انہوں نے بہت ہی کنجسٹو کائنڈ آف نیگوسیشنز میں یہ رہے ہیں، اور ایون کہ شاید ایک دوسرے کے اوپر یہ چیخ کے ساتھ ان کی آواز بھی لوگوں نے سنی ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر بہت پڑے ہیں کہ بھائی یہ مان لو یہ نہ یہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ ٹی کے دیکھ رہے ہیں۔ فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ تہران سے صحافی محمد حسین باقری صاحب موجود ہیں۔ سر، پاکستانی قوم کی جانب سے سب کی طرف سے آپ کو سلام ایک مرتبہ پھر سے۔ کیا سچویشن ہے، کیا اپڈیٹ ہے وہاں پر؟ جے ڈی وینس اپنا سوٹ کیس واپس ان پیک کر لیں، یہ پروفیسر مرانگی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو، اور جنگ بندی میں بھی محض بہت کم اب وقت رہ گیا ہے۔ آئے گا ایرانی وفد یا نہیں آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام آپ کو اور پاکستانی باشعور قوم کو۔ اس سوال کو جواب دینے سے پہلے میں ایک موقف کلیئر کر دوں۔ میں کچھ انٹرویوز پاکستانی چینلز پہ کر رہا ہوں، اور مین اسٹریم چینلز پہ تو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ آپ جیسے شاید پرائیویٹ ہی اونڈ چینلز کے ساتھ اب ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایران میں بھی ہم ایران کی ٹی وی چینلز اور دوسرے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کے ساتھ بھی فارسی میں ہم ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور پاکستان کا جو وہ ہے رول ہے اس کے بارے میں ہم یہاں وضاحت کرتے ہیں۔ تو دونوں سائڈ سے کبھی کبھار یہ شبہ آتا ہے کہ کہیں آپ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آفیشیل ترجمانی کر رہے ہیں کسی ملک کا۔ تو میں ایرانیوں کو بھی بتا رہا ہوں، آپ کو بھی، آپ کے سامعین کو بھی بتا دوں، جو بھی ہم رائے دیتے ہیں آپ جیسے معزز ہوسٹ کے پروگرامز میں، تو یہ ہمارا بالکل پرسنل رائے ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوئی پروفیشنل صحافی نہیں ہوں، میں تھنک ٹینک چلاتا ہوں یہاں پہ، لیکن کافی سالوں سے ایران میں ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے فارن پالیسی آف اسلامک ریپبلک آف ایران کی کتاب فارسی سے انگلش میں ترجمہ کی تھی پچھلے سال۔ تو ان کی معاشرے کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سارے چیزیں ہمیں شاید زیادہ پتہ ہے دوسروں کے نسبت جو پاکستانی ہے اور ایران میں رہتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ایک پاکستان کے ساتھ تعلقات ہونے کی وجہ سے، ان کو پڑھنے کی وجہ سے بھی ایسی انفارمیشن ہے جو ہم ایرانیوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری جو موقف ہے یہ بہت پرسنل ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے اس کو آپ کو پسند آئے پسند نہ آئے، لیکن کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم ایمانداری کے ساتھ جو ریالٹیز آن دا گراؤنڈ ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ وضاحت ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے ایک سوال کیا ہے، دیکھیں ایران نے تقریباً 40 دن تک بے مثال استقامت کے ساتھ مزاحمت کی ایک دنیا کے سپر پاور کے خلاف۔ تو اگر ہم امریکن نظریے کو ہی دیکھیں، جو کہ سب سے فیمس ان کا شاید ہینری کسنجر صاحب نے 1960s کے دہائی میں فورن افیئرز میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، ویتنام نیگوشیشنز، اور انہوں نے اس آرٹیکل میں یہ بات کی تھی کہ ایک گیریلا اس وقت تک ہارتا نہیں ہے، اس وقت تک ہارتا نہیں ہے جب تک وہ اپنا بندوق چھوڑتا نہیں ہے، اور ایک کنونشنل آرمی اس وقت تک جیتتی نہیں ہے جب تک وہ دوسرے جو فریق ہے گیریلا کو پورا ڈسٹروئی نہ کر سکے۔ تو اگر ہم اسی بات کو ایران کے اوپر لاگو کریں تو ایران نے پچھلے 40 دن جنگ کے دوران اپنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، اور جس استقامت کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہو گئے امریکہ کے سامنے وہ آلریڈی جیت چکے ہیں۔ اگر یہ 40 دن 400 دن اور بھی جنگ لڑے یونائٹڈ اسٹیٹس
4,000 دن اور بھی لڑے تو ایرانی قوم پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے، یہ جنگ میں شکست نہیں کھائے گی۔ اگر آپ ان کی ہر میزائل تباہ کریں، ان کا ہر ڈرون تباہ کریں، یہ فلسطینیوں کا رول ماڈل اپنائیں گے اور یہ پتھروں کے ساتھ آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے مشن جو کہ گورنمنٹ چینج ہے یا ایرانی تہذیب کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 9 کروڑ آبادی کو ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہیے، جو امپاسبل ہے۔ لیکن اسی بات کو کرتے ہوئے میں آگے بھی آپ کو بتا دوں، ایرانی کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی مدبر، عقل مند لوگ چلاتے ہیں اس کو۔ یہ آپ کو بتاؤں، ایرانی قوم آج کل کی حالات میں شاید آپ کو کچھ چیزیں سینز ایسے لگے، ہم خود بھی ایسے تھے جنگ کے دوران، جذباتی ہوتے تھے، ابھی بھی لوگ سڑکوں پہ جذبات کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن جو ریالٹی انڈرنیس سوشل فیبرک چل رہا ہے وہ بہت عقل مندی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ چاہے ہم 40 دن لڑیں، جب ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے تو ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور دفاع کریں گے، لیکن ہمارا کبھی بھی ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ لڑتے رہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم مستقل جنگ بندی کی طرف جائیں، لیکن عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور دونوں سائڈ پری کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اپنا رائے ہے، بالکل غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ ایرانی لوگ صرف اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے آپنائے ہرمز کے اوپر جو انہوں نے سیچ لگائی ہے، محاصرہ جو کیا ہے، اس کو کھولا جائے۔ صبح سے میرے پاس انفارمیشن یہ ہے انڈر سیج ہے، لیکن صبح سے ایران کی 3 کشتیاں گزر چکی ہے آلریڈی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان آفیشیلی سیز کو کھولا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی بھی انتظار ہو رہی ہے، تسکا کے اوپر جو شپ کے اوپر انہوں نے فائر کرنے کے بعد اپنے فوجی بھیجی تھی اور اس کے جو عملے تھے ان کو انہوں نے حراست میں لے لیا تھا، ان کو بھی آزاد کیا جائے۔ اگر یہ ان عملے کو آزاد کرتے اور یہ جو سیج ہے اس کو یہ پھر ریلیکس کر کے کھولتے ہیں تو میرا خیال ہے ایرانی وفد آ جائے گی۔ اگر یہ کام آج رات کریں گے تو یہ آج رات آئیں گے، اگر کل کرتے ہیں تو کل آئیں گے۔ دوسری جو بات ہے، اگر جے ڈی وانس واشنگٹن سے نکلے گا پاکستان کی طرف، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کنفرمیشن ملے بغیر وہ موو کرے۔ اگر وہ موو کرتا ہے، چاہے اخبار میں کچھ بھی کہے، اگر وہ موو کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو ایک ایشورنس مل گئی ہے کہ ایرانی ٹیم اور ڈیلیگیشن بھی پہنچ جائے گی۔ حالات بہت نازک ہے اور کسی بھی وقت چینج ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا آبزرویشن یہ ہے، چاہے آج رات ہو یا کل ہو یا ایک ہفتے کے بعد ہو یا ایک مہینے کے بعد ہو، ایرانی وفد مذاکرات کے لیے پہنچ جائے گی۔ پہنچ جائے گا، لیکن جو کنڈیشنز آپ نے بتائی ہیں، بلاکیٹ کا کھل جانا اور جو قبضے میں ہے ان کو ریلیز کر دینا، اس کے بعد ایرانی وفد پہنچ جائے گا، رائٹ؟ یس۔ اچھا سر، ایک جانب یہ ساری سچویشن ہے اور دوسری جانب آپ کے سامنے بیانات بھی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ وہ فرما رہے ہیں جی کہ ایران کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں گی اگر مذاکرات کی میز پر نہ بیٹھے یا معاہدہ نہ کیا۔ اس والے راؤنڈ 2 سے آپ کتنا آپٹمسٹک ہیں کہ کچھ نکل کر آئے گا؟ کیونکہ اوبیسلی دوبارہ آپ لوگوں کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، یو ایس کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، دیٹ مینس کوئی بات بنتی دکھ رہی ہے تو دوسری بار سب آ رہے ہیں۔ یہ جو اس طرح کے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا جنگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنگ ختم ہوئی ہو، یہ مذاکرات بھی دی کنٹینیوشن آف وار ہے۔ کبھی کبھار آپ میدان میں لڑتے ہیں تو کبھی کبھار آپ میز پہ بیٹھ کے لڑتے ہیں، تو اس میں بھی حکمت عملی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیکنڈ راؤنڈ بس فائنل راؤنڈ ہوگی اور کامیاب ہوگا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ راؤنڈ ہے۔ وجہ، تقریباً 40 سال کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ کے وائس پریزیڈنٹ، مطلب ہائیسٹ اتھارٹی آفٹر دا پریزیڈنٹ، ایران کی ہائیسٹ اتھارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ مل چکے ہیں۔ یا آپ چیک کر لیں، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ فرسٹ راؤنڈ میں 21 گھنٹے انہوں نے بہت ہی کنجسٹو کائنڈ آف نیگوسیشنز میں یہ رہے ہیں، اور ایون کہ شاید ایک دوسرے کے اوپر یہ چیخ کے ساتھ ان کی آواز بھی لوگوں نے سنی ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر بہت پڑے ہیں کہ بھائی یہ مان لو یہ نہ۔ یہ مطلب، کہنے کا مطلب یہ کہ اگر 21 گھنٹے کے بعد
سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت کچھ چیزیں بھی آپس میں طے کی ہوگی انہوں نے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فائنل راؤنڈ ہوگا، لیکن مجھے میرا اپنا تجزیہ یہ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ راؤنڈ. اور اس کے اوپر جنگ بندی کے اوپر اور بہت سارے جو کمان گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر تو آلریڈی بات ہو چکی ہے. یہ جو دو تین مین پوائنٹس باقی ہے اس کے اوپر نیگوشیشن ہوگا. ایرانی ٹیم پورا اختیار کے ساتھ آئے گا، ڈیسیجن میکر پاور ہوں گے، اور یہ جو ڈیسائیڈ کرنا میٹنگ میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا جے ڈی وانس پہلے نیگوسیشن کی طرح 12 بال کال ملاتے رہیں گے اور اجازت لیتے رہیں گے، یا ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا کہ وہ اپنا فائنل ڈیسیجن لے کے آئیں. لیکن میرا خیال ہے یہ سیکنڈ راؤنڈ از اے ویری گاڈ امپورٹنٹ فوربٹ اگر راؤنڈ. نیگوسیشنز کی ٹیبل کے اوپر بات نہیں بنتی، جے ڈی وینس بار بار کال ہی ملاتے ہیں اور ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ مطلب آپ نے کیا دن بعد بھی سیز فائر کی مدت دورانیہ بھی ختم ہو جائے گا، خدا نخواستہ دوبارہ سے وی آر ہیڈنگ ٹورڈز وار. یہ فشو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایران کی جو بیسک انفراسٹرکچر اس کے اوپر تباہی مچے گی امریکہ کی طرف سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایئر ریٹیلیشن ہوگا، وہ بہت ہی دہشت ناک ہوگا. اب ان کی ہر بوٹ اور ہر بحری بیڑے کے اوپر یہ میزائل داغ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز کو یہ بالکل چوک کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جتنے بھی ریجن کے اندر الائز ہیں اور انٹرسٹ ہے، یہ ایک خوفناک پھر صورتحال اختیار کرے گی جو پورا ریجن اس میں لپیٹ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ باب المندب بھی بند ہوگا. باب المندب بند ہونے کے بعد یہ اب صرف ریجنل نہیں رہے گا، یہ انٹرنیشنل ایک وار زون کریٹ ہوگا ریجن کے تھرو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پراکسیز ہیں جیسے ہوتھیز ہیں، حزب اللہ ہے، حشد الشعبی ہے یا دوسرے ہیں، وہ بھی اس جنگ میں فل فلیج وار کی طرف جائیں گے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس نیگوسیشن میں کامیاب نہیں ہوتے اور کسی بھی وجہ جو مینلی، میں ایک بات بھی آپ کو بتا دوں، ٹرمپ کے منہ اور اسٹیٹ آف ہارموز اور ایران کی جنگ کے درمیان ایک اپوزٹ ریلیشن ہے. وہ جب بھی اپنا منہ کھولتا ہے تو اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو جاتا ہے. وہ بس اگر 20-25 گھنٹے کے لیے اپنا منہ بند رکھیں تو اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے گا. تو یہ ایک اپوزٹ ریلیشن ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ اس کی طرف جاتے ہیں کہ مذاکرات کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایسے کچھ اقدام کرتے ہیں جو ایرانی ڈیلیگیشنز مذاکرات کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو پھر ہم صرف اور صرف تباہی اور جنگ کی طرف ہی جائیں گے. سر آپ نے ریجنل الائز کی بات کی ہے، کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی تھی کہ قطر بھی ایک ڈیفنس پیکٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. سعودیہ آلریڈی ایک ڈیفنس پیکٹ میں موجود ہے. یہ سب کچھ یہ ریجنل کنٹریز اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اصلیت دیکھ چکے ہیں. ایک مین وجہ یہ ہے کہ اب ریجنل کنٹریز کو کلیئرلی سمجھ آ گئی ہے، ایون یو اے ای کو، کہ امریکن اڈے ان کے لیے کسی طرح کی گارنٹر نہیں ہے اس کے بعد، اور وہ صرف لیابلٹیز ہیں. ان کو چاہیے کہ امریکن اڈے ختم کرے. اور اس کے بعد نیکسٹ کوشچن، اگر امریکہ ہمیں گارنٹی نہیں دے سکتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو شاید اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ریجنل الائنسز کی طرف بڑھنی چاہیے. اور اگر ریجنل الائنسز کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آپشنز کون سے ہیں؟ تو پاکستان از ون آف دا موسٹ وائبل آپشنز ہیئر. اس لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوں گے، جو ایران بھی خوشی کا اظہار کرے گا اس کے اوپر کہ کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ہم ریجنل کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے بھی تو اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، ایران اور پاکستان کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی 2 دن کے لیے. ایران نے بلوچستان کے ایریا کو میزائل سے فائر کیا تھا، اور اس کے بعد یہ پاکستان آرمی کے جہاز ایئر فورس ایران کی حدود کو پار کرتے ہوئے وہ اندر آئے بلوچستان. یہ تو ٹھیک ہے، ہم سب کو یہ تو نظر آ گیا، لیکن اس کے بعد دیکھیں 48 گھنٹے کے بعد ایران کے فورن منسٹر اسلام آباد پہنچ گئے اور تعلقات پہلے سے بھی بہتر ہو گئے. مطلب ہم جب ریجنل کنٹریز ہوتے ہیں، اگر ہمارے آپس میں کوئی لڑائی ہوتی بھی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ملنا ہے اور کیسی بات کرنی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو بھی عقل و شعور الحمدللہ ایران کی میزائلوں کی وجہ سے واپس آ رہی ہے کہ اگر کوئی ڈیفنس پیک کرنا ہے تو ریجنل الائنسز کے ساتھ کیا کرے. وہ کہیں دور سے کسی جو آپ کے نہ کلچر کو سمجھتا ہے، نہ آپ کو سمجھتا ہے، نہ آپ کے آداب اور طرز رفتار کو سمجھ، اس کے ساتھ ڈیفنس پیک کر کے آپ صرف اپنے مشکلات میں اضافہ کریں گے. سر ایک اور چیز بہت اس پہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہے،
ایران کہتا ہے کہ ہمارا یورینیم ہمارے لیے مقدس ہے، بالکل ہماری مٹی کی طرح، لیکن کچھ عربی چینلز ہیں، کچھ آپ کہہ لیں ان کی نیوز آؤٹ لیٹس ہیں، وہ یہ خبر دے رہی ہیں کہ ایران اس چیز پر آمادہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنا افسودہ یورینیم جو ہے وہ پاکستان منتقل کرے گا۔ ایسی کوئی ڈسکشن، ایسی کوئی چیز گراؤنڈ ریالٹی موجود ہے؟ دیکھیں یہ سارے ایک صرف تھیوریز ہے، کوئی اس کے اوپر فائنل ڈیسیجن ایران کی طرف سے نہیں ہے۔ دو باتیں لیکن اس میں عرض کروں، رشیا، چائنا اور پاکستان، یہ تین ملک ہیں جو شاید آئی ایم ناٹ شور شاید یہ پروپوز کر چکے ہیں۔ رشیا نے تو کلیئرلی 10 دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہم ریڈی ہیں کہ ایز اے تھرڈ کنٹری آپ کے جو انرچ یورینیم ہو وہ ہمیں دے دیں، ہم اس کا ڈیگریڈ کر کے آپ کو واپس دے دیں گے۔ چائنا بھی شاید کہہ چکا ہے۔ پاکستان کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کہا ہو، لیکن میرے پاس کوئی آفیشیل انفارمیشن نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ اس طرح کی کوئی پروپوزل ایرانیوں کو دی ہو۔ لیکن اس سے پہلے اس بات پہ ذرا غور کریں کہ یہ افزودہ یورینیم مقدس ہے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں اس کا تقدس اس طرح بنتا ہے کہ اگر آپ جنگ کے تھرو آپ زبردستی ان کی یورینیم کو لے کے جانا چاہیں تو یہ آپ کو نہیں دیں گے، جیسا کہ اگر آپ زبردستی ان کی مٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہیں۔ لیکن اگر ایک لین دین ہوتا ہے جس میں آپ کو بھی کچھ منافع ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ چیزیں مل جاتی ہے اور دونوں سائڈ ایک دوسرے کو گارنٹی دیتے ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو ایٹم بم بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو لے کے ڈیگریڈ کر کے ہمیں فیول کی طرح واپس کریں، اس کے بدلے میں آپ بھی ہمارا جو فریز وہ ہے منجمد اثاثے ہیں اس کو ہمیں وہ فری کر کے ہمارے ڈسپوزل پہ رکھے، تو یہ لین دین ہو سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اتنے ریجڈ قوم تو ہے ہی نہیں کہ اس طرح کی باتوں کے اوپر یہ ڈٹ کے کھڑے رہیں اور کہیں نہیں یہ ہم کر ہی نہیں سکتے یہ مذاکرہ۔ لیکن مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا مین مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی لوگ اپنے باتوں کے پابند ہیں، وہ جب پرومس کرتے ہیں تو وہ پرومس نبھاتے ہیں، لیکن امریکہ دوسرے سائڈ پہ یہ ہر گھنٹے کے بعد اپنا رائے بدل دیتا ہے، یہ پرومس کچھ اور کرتا ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ اس لیے یہ بد اعتمادی اتنا گہرا ہے اور اتنا ڈیپ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اسپیشلی ایران اب امریکہ کے اوپر وہ نیگوشیٹ ضرور کرے گا لیکن ٹرسٹ کے بغیر کرے گا، اس لیے وہ بار بار یہ سوچ رہا ہے کہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کسی نہ کسی گارنٹر کی وجہ سے یا کسی اور مد میں کچھ چیز لے کے پھر ان کو دے دیا جائے۔ صرف پرومس کے اوپر یہ آپ کسی پیپر کے اوپر سائن نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ 2 دفعہ کر چکے ہیں اور دونوں دفعہ صرف اور صرف ایران کو نقصان ہوا ہے۔ حسین صاحب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، کل پروفیسر مرانتی کا ایک کلپ تھا ٹویٹر پر میں دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آخری مرتبہ وہ گئے ہیں ٹاکس کے بعد واپس، تو سڈن لینڈنگ بھی انہیں کرنی پڑی اور ایک بڑا خطرہ تھا، باقاعدہ موساد کی جانب سے اساسینیشن پلان تھی گاڈ فوربیڈ، اور وہ بتا رہے ہیں کہ سڈن لینڈنگ کے بعد پھر وایا ٹرین وہ مشہد سے تہران گئے۔ اس قسم کے خطرات اس بار بھی موجود ہیں، اوبیسلی لاسٹ ٹائم اگر تھے اس بار بھی ہوں گے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہ آیا جائے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں آئے۔ یہ دیکھیں مرندی صاحب اگر آپ فل انٹرویو دیکھ لیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک تو یہ دیکھیں بربریت کا ہم کس رول آف لا اور کس زمانے کی بات کر رہے ہیں جو کھلے عام اسیسینیشن کے دعوے کر رہے ہیں اسرائیلیوں کی سائڈ سے، کیا ہم آپ کے بس ہم فارغ کر دیں گے آپ سب کو یا آپ کی جہاز اڑا لیں گے۔ مرندی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے، دوسرے لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جہاز کے اوپر اٹیک ہو جائے، اس کے باوجود ایرانی ڈیلیگیشن سے ایون ایک بھی بندہ تیار نہیں تھا کہ وہ رہیں یا وہ بائی روڈ آ جائے۔ سب نے کہا اگر شہادت دینی ہے تو کوئی بات نہیں، تو سب اسی جہاز پہ آن بورڈ ہو کے واپس آ گئے۔ ڈر کی وجہ سے یہ مذاکرات سے دوری اختیار نہیں کریں گے، کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے یہ مسئلہ، ان کے لیے تو سعادت ہے۔ یہ اگر مذاکرات کے لیے آتے ہوئے یا واپس جاتے ہوئے ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو سوچنا پڑے گا، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کو سوچنا پڑے گا، ایرانیوں کو نہیں سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں، کیونکہ جنگ کی صورتحال ہے، چاہے ایئر پلین کے اوپر اٹیک کیا جائے یا ان کے گھر کے اوپر بمباری کیا جائے، بات تو ایک ہی ہے، شہادت ہی ملنی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی پلان ہو تو آئی بلیو کہ پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ اگر یہ اسیسینیشن تھریٹس بہت وائبل اور بہت کلیئر ہے تو پھر ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے یا اس کے لیے کوئی اور راہ حل تلاش کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ ان کا حفاظت کرنا پاکستانی گورنمنٹ کے ایز اے میڈیٹر جو بلا رہے ہیں اسلام آباد میں، یہ پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر ہے۔
اور پاکستان کو چاہیے کہ یہ ان کا جو سیف پیسج ہے اس کو یہ یقینی بنائے. میرا نہیں خیال کہ اس وجہ سے یہ پیچھے ہٹ. ان کا ایک ہی موقف ہے, آپ اسٹریٹ آف ہرمز کا بلاکیٹ کھول دیں اور ہمارے جو تسکا کے وہ شپ کے اندر جو لوگ آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پہ حراست میں لیے ان کو واپس پہ سلامت واپس لائیں, اس کے بعد ہم مذاکرات پہ لیے آئیں گے. جو خبریں آپ کو آ رہی ہے عوام کی جانب سے یا دوسرے ایرانی آؤٹ لیٹ کی طرف سے, میرا خیال ہے یہ زیادہ جذباتی باتیں ہیں. اندر کی جو بات ہے, اگر یہ دو شرط یہ مانتے ہیں, ایون ان آفیشیلی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کشتی گزر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے ڈیلیگیشن پہنچ جائے گی. سر یہ بھی وہی ہو جائے گا. پچھلے دن یہ خبر چل بھی رہی تھی کہ آفیشلی غالباً ٹرمپ اعلان نہ کرے لیکن ان آفیشلی بلاکٹ ہٹ جائے گا. تو اف دیٹ ہیپنس تو ایرانی ڈیلیگیشن آ جائے گا. آئی تھنک سو.